عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو سمجھنا، پروردگار عالم کو جاننا، تقرب کو حاصل کرنا، نزدیکی پانا پروردگار عالم کی، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، ہر کی تمنا ہے، ہر کی محبت ہے، خدا ہر کا عشق ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مالک تو میرا عشق ہے، تو میری محبت ہے، لیکن عشق و محبت سمجھ کے، عشق و محبت مالک کو پہچان کے، عشق و محبت پروردگار کو پرکھ کے، جان کے اور ہے اور کہنے میں اور ہے۔ یہی لوگ نماز پڑھتے تھے، میں اس کی مثال بار بار دوں گا آپ کو کربلا کی۔ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر بھی کہتے تھے، یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے تھے، تقرب خدا کو حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، مگر اس تقرب پروردگار نے ان کو کہیں بھی نہیں پہنچایا، کہیں بھی نہیں پہنچایا۔ یہی تقرب پروردگار ان کو واصل نار بھی کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کو سمجھنے کے لیے، مالک کو جاننے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ سب سے پہلا راستہ، دا پری ریکویزٹ خدا کو سمجھنے کا، خدا کو جاننے کا، یہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو جان ہی نہیں سکتا، چاہے وہ بار بار کہے کہ خدا میرا عاشق ہے۔ تو فارسی میں ایک شاعر ہے، کہتا ہے کہ صبح بر کف توبه بر لب دل پر از شوق گناہ۔ فارسی میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا سٹیٹس کو یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم لوگ ایسے ہیں۔ سنیے گا، ترجمہ سنیے گا، کہتا ہے صبح بر کف، ہاتھوں میں تسبیح ہے، توبہ بر لب، زبان میں توبہ ہے، دل پر از شوق گناہ، ہمارا جو دل ہے وہ گناہوں کا شوقین ہے۔ یہ ہمارا سٹیٹس کو ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، لبوں پہ توبہ ہے، توبہ 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 توبہ، یہ ہمارے لبوں پہ ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، لبوں میں توبہ ہے، مگر یہ جو دل ہے یہ پر از گناہ، گناہوں سے پر ہے، خواہش کرتا ہے گناہ کی، دل پر از شوق گناہ۔ معصیت را خنده می آید ز استغفار ما، ہمارے گناہوں کو ہمارے استغفار پہ ہنسی آتی ہے۔ عزیزان گرامی سنیے، کیا زبردست شعر ہے، ہمارے گناہوں کو ہمارے استغفار پہ ہنسی آتی ہے۔ اگر آپ گناہ کو ہیومنائز کر سکیں اور استغفار کو ہیومنائز کر سکیں تو آپ دیکھیں گے کہ گناہ دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ یہ استغفار کر رہا، ہنستا ہے اس کے استغفار۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور جو خدا سے نزدیک ہو چکے ہیں یا خدا سے تقرب خوبی بخوبی حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، سنیے گا یہ شعر بھی تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تقرب پروردگار کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے اس وقت خدا آواز دیتا ہے، من تو شدم تو من شدی تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ اے میرے بندے تو میں ہو جا، میں تو ہو جاؤں، تاکہ اس کے بعد یہ کوئی نہ کہہ سکے تو اور ہے میں اور ہوں۔ ایسے بندہ پروردگار کے نزدیک آتا ہے، تب جا کے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ فاطمہ کا لال ہے، تب جا کے اس کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ امام کی معرفت کیا ہے، تب وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کون ہے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک انسان پروردگار کو سمجھ نہیں سکتا، چاہے جتنا بھی خدا سے عشق کرتا ہو۔ اللہ کو جاننے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آج کل میں نے چھوڑ دیا ہے، مقاصدے اور مسالمے میں جانا چھوڑ دیا ہے، ورنہ بہت شوق رکھتا ہوں، کبھی کبھی خود بھی کہہ دیتا ہوں۔ لیکن فراز کا مجھے شعر یاد ہے کہ فراز کہتے ہیں کہ میرے اپنے اشعار کے اندر فراز کہتے ہیں کہ اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے، میرے پروردگار دعا کرتے ہیں، اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے، اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے۔ میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تیرے نزدیک ہو جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں سبمیشن، اس کو کہتے ہیں خدا کو پرکھنا۔ اب سنیے،
قرآن مجید میں خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف میں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم اے محمد آپ کو بہترین قصہ سنا رہے ہیں سورہ یوسف کا، بہترین خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں سورہ یوسف کا. سنو اس قصے کو، پھر آپ گھر پہ جا کے پڑھیے گا، بہترین قصہ ہے. میں ان میں سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک واقعے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے بات بڑھاؤں گا. نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ سنانا چاہتے ہیں ہم آپ کو. کیا ہے قصہ؟ جناب یوسف کا واقعہ ہے. انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. بابا میں نے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. باپ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. میرے بیٹے، اپنے بچوں، میرے بھائی، تمہارے بھائیوں کو یہ قصہ نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف پلاٹ پلان کریں گے. صحیح ہے، ختم ہو گئی بات. جناب یوسف کو پھینک دیا، کنویں کے اندر پھینک دیا. جناب یوسف کو قافلہ اٹھا کے لے گیا، دوسرا مسافر قافلہ اٹھا کے لے گیا. جناب یوسف پہنچ گئے مصر. عزیز مصر نے غلامی میں لیا. عزیز مصر کی زوجہ کا نام زلیخا. یوسف کی جوانی سبحان اللہ، یوسف کا جمال سبحان اللہ، یوسف کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. میں ممبر سے بات کر رہا ہوں اس لیے سنبھل کے کروں گا. قرآن مجید میں واقعہ ہے. یوسف کے جمال کو دیکھ کے پریشان ہو گئی، یوسف کو دیکھ کے پریشان ہو گئی، یوسف کی فزیک کو دیکھ کے پریشان ہو گئی. یوسف کو دیکھ کے، اور یوسف کے جمال، ایسا جمال کبھی دیکھا نہیں تھا. کس نے؟ زلیخا نے. قرآن کہتا ہے ایک دن جناب یوسف ایک کمرے کے اندر گھسے. قرآن کہتا ہے، قرآن میں نہیں. جناب یوسف ایک کمرے کے اندر آئے. زلیخا نے یوسف کو اس کمرے کے اندر دیکھا، دروازہ بند کر دیا تاکہ یوسف باہر نہ نکل سکے. دروازہ بند ہو گیا. یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب زلیخا پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ جناب زلیخا جو چادر پہنے ہوئے تھی، چادر، اس چادر کو اتار کے اور اس مورتی کے اوپر رکھ دیا جس مورتی کی زلیخا پوجا کرتی تھی. اس مورتی کے اوپر اپنی چادر کو رکھ دیا. کیوں؟ اور جناب یوسف سے کہا، یوسف میں نے اس چادر کو مورتی کے اوپر اس لیے رکھا ہے کہ میں نہیں چاہتی میرا خدا وہ دیکھے جو میں کرنے جا رہی ہوں. یا اللہ، یہ زلیخا کی جناب یوسف سے گفتگو ہے. جناب یوسف نے کہا، زلیخا تمہارا خدا نہ دیکھ سکے گا، میرا خدا وہ ہے جو سمیع بصیر ہے. میرا اللہ وہ ہے جو سب دیکھتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو سب سنتا ہے. شاید زلیخا اس بات کو اس وقت سمجھی نہیں. جب یہ تمام فیصلہ ہو گیا، ایک ایسا وقت آیا کہ مصر کی عورتیں، لیڈیز آف مصر، جو بڑی بڑی عورتیں تھیں، جو منسٹرز کی وائفز تھیں، جو بڑے بڑے گورنمنٹ لیول کے منسٹرز کی زوجائیں تھیں، وہ یوں زلیخا پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ یہ ایک غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. ایک غلام کے پیچھے پاگل. صلوات پڑھیں بابا سے بلند. کہنے لگے کہ غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. زلیخا اتنی بڑی حیثیت، عزیز مصر کی زوجہ، ایک غلام کے پیچھے پاگل ہو گئی ہے. تو جناب زلیخا کو اچھا نہیں لگا. ایک مرتبہ ایک محفل بلائی، اس محفل میں ان تمام بیبیوں کو بلایا اور جناب یوسف کو ایک کمرے کے اندر چھپا دیا. تمام عورتوں کو پھل دیا، پھل کے ساتھ چاقو دی. آپ مجھ پہ ہنس رہی ہیں؟ ہاں، آپ کو مجھ پہ ہنسی آ رہی ہے کہ میں ایک آرڈینری انسان کے پیچھے پاگل ہو گئی ہوں، میں اس کے پیچھے عاشق ہو گئی ہوں. آپ کو مجھ پہ ہنسی آتی ہے؟ آؤ میں آپ کو دکھاتی ہوں. یوسف کو چھپا دیا، ایک ایک عورت کے ہاتھ میں پھل دیا، پھل کے ساتھ چاقو دی. ہر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. اتنے میں یوسف سے زلیخا نے کہا، یوسف باہر نکلو. یوسف آئے یہاں سے اور وہاں تک چلے.
قرآن کہتا ہے یہ عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا یوسف کے جمال کو دیکھ کے، اور چلا کے کہا کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اب زلیخا دور سے دیکھ رہی ہیں، اللہ کیا ہوا، تم نے تمہاری انگلیوں کو کاٹ دیا، اب کیا بات ہے، مجھ پہ ہنس رہے تھے نا، ختم ہو گئی بات۔ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا، یوسف عزیز مصر بن گئے، بڑھاپا آ گیا، یوسف اب عزیز مصر ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے، زلیخا has disappeared from the picture، زلیخا اب ہے نہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ایک مرتبہ جب عزیز ہو گئے مصر کے یوسف، تو یوسف سے کہا یوسف زلیخا یاد ہے؟ ہاں مالک یاد ہے۔ کہا یوسف جاؤ ذرا اس کا حال تو پوچھو۔ اب زلیخا بوڑھی ہے، بھویں اتر گئی ہیں، جھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، ہر چیز میں زلیخا بوڑھی ہو گئی ہے۔ یوسف نکلے زلیخا کو تلاش کرنے۔ علماء اخلاق لکھتے ہیں ایک جگہ پہ یوسف آئے اور دیکھا کہ زلیخا اپنے گھر کے باہر گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کمر جھکی ہوئی ہے، جھریاں لگی ہوئی ہیں، دانت بوکھلا گئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اب زلیخا بوڑھی عورت ہو گئی، جو بھی جمال تھا تب جتنا جمال تھا وہ سب جا چکا ہے۔ بیٹھی ہوئی ہے، گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ لگائے کھڑی ہوئی ہیں۔ یوسف نے دیکھا، پروردگار سے بات کی، مالک یہ ہے زلیخا۔ کہا یوسف تمہیں یاد پڑ گئی؟ زلیخا کہا ہاں مالک یاد پڑ گئی، یہ تو بوڑھی ہو گئی۔ کہا یوسف ذرا زلیخا کو بلاؤ تو صحیح۔ یوسف نے زلیخا کو بلایا۔ جب زلیخا نے یوسف کو دیکھا، تو کتاب کا نام آپ کے سامنے انگریزی میں اس کتاب کا نام ہے، یعنی مگر ایبریویٹڈ ہے وہ کتاب، جامع السعادات۔ جامع السعادات کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب زلیخا نے اس بوڑھی عالم میں، بوڑھی حالت میں یوسف کو دیکھا اور یوسف کے جمال کو دیکھا، سب کچھ بھول گئی، ہر چیز بھول گئی۔ ایک مرتبہ یوسف کو دیکھ کے کہا یا یوسف۔ جب یہ یا یوسف کہا تو کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کی ہاتھ میں جو لگام ہاتھ میں تھی وہ عشق یوسف سے جل گئی۔ یہ کتاب میں ہے، کون سی کتاب کا نام؟ جامع السعادات۔ خدا نے کہا یوسف دیکھا تم نے، تمہارا عشق ابھی تک اس کے دل میں ہے۔ کہا ہاں مالک میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یوسف اب میں چاہتا ہوں کہ تم زلیخا سے شادی کرو۔ مالک شادی؟ میں زلیخا سے؟ اتنی بوڑھی ہو گئی، دانت نہیں ہے، جھریاں پڑ گئی ہیں، کمر جھک گئی ہے، بوکھلا گئی ہے، اور مالک میں زلیخا سے شادی کروں؟ کہا ہاں یوسف یہ میرا حکم ہے، تم زلیخا سے شادی کرو، میں اس کو جوان کیے دیتا ہوں۔ پروردگار عالم نے زلیخا کو معجزے سے جوان کیا۔ اب یوسف نے زلیخا سے شادی کی، اب لے کے آئے زلیخا کو گھر پہ۔ اب یوسف ہیں اور زلیخا ہے، اور زلیخا کے ہاتھوں میں مسلح ہے، اور ایک مرتبہ جب جوان ہوئی تو یوسف سے کہنے لگی یوسف یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ میرے پروردگار کی قدرت ہے، یہ میرے مالک کی قدرت ہے۔ تمہارا مالک وہ تھا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، میرا مالک وہ ہے جس نے تمہیں جوان کر دیا ہے۔ جوان ہو گئی، کمرے میں آ گئی، ہاتھوں میں مسلح لیا، پروردگار کا شکریہ ادا۔ اب زلیخا مسلح پہ بیٹھی ہوئی ہے، یا اللہ یا ہو، تسبیح، یا اللہ یا ہو، یا اللہ، مطلب کیا؟ اے اللہ اے وہ، اے اللہ اے وہ، اے اللہ اے وہ۔ زلیخا دعائیں کر رہی ہیں، پروردگار کی دعائیں، سجدے میں سر ہے، جو صبح اٹھتی ہیں مسلح پہ، رات کو سوتی ہیں مسلح پہ۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ گزرا۔ ایک مرتبہ یوسف آئے اور کہا زلیخا مجھ سے شادی کی ہے تم نے، ہر وقت مسلح پہ بیٹھی رہو گی؟ کہا یوسف اب مجھے عشق حقیقی مل گیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یوسف اب مجھے عشق حقیقی مل گیا۔ میں یہ سوچتی ہوں جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ جس نے تیرے حسن و جمال کو خلق کیا
وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا، اب میں اس کے عشق میں ہوں، اب میں اس کی محبت میں ہوں۔ یہ ہے پہچان۔ انسان کب پہچان لے پروردگار کو، کب خدا اس کے دل میں اپنا نور ڈال دے، یہ اس کے اوپر ہے، مگر انسان کو اپنی کوشش کرنا ہے۔ یہ لوگ کربلا میں جو تھے میرے عزیز دوستو، نمازیں بھی تھیں، ہر چیز تھا، ہر چیز ان کے پاس، لیکن معرفت پروردگار نہیں تھی، خدا کی معرفت نہیں تھی۔ ورنہ آج کی شب جس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے حر۔ ایک مثال ان سے بھی لے لوں اور اس کے بعد پھر مصائب کی طرف۔ کون ہے حر؟ وہ جنہوں نے حسین کے راستے کو روکا، وہ جنہوں نے راستہ صرف روکا نہیں، لگام فرس حسین پہ ہاتھ ڈالا، جرأت کی ہاتھ ڈالنے کی، عباس کی موجودگی میں، علی اکبر کی موجودگی میں لگام فرس حسین پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ حسین کی گفتگو ہوئی، جب حر ملے ہیں حسین سے تو حر کا لشکر پیاسا تھا، سخی ابن سخی کا بیٹا حسین تھا، حسین سخی ابن سخی کا بیٹا تھا۔ حر کے لشکر کو دیکھا کہ پیاسا ہے، عباس و علی اکبر سے کہا پانی کی سبیل کرو، حر کے لشکر کو پانی پلاؤ۔ حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ جب سب سیراب ہو گئے تو مولا کی نگاہ ان سپاہیوں کے جانوروں پہ پڑی، گھوڑوں پہ پڑی۔ حسین نے کہا کوئی بات نہیں، عباس علی اکبر ان گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر حسین نے گھوڑوں کی طرف نگاہ کی، پھر حسین نے گھوڑوں کو دیکھا کہ زمین کی گرمی سے گھوڑے اپنی زمین کے اوپر قدم نہیں رکھ سکتے تھے، اپنی ٹاپوں کو اٹھاتے تھے۔ عباس کو حکم دیا کہ گھوڑے کے قدموں میں پانی پھینکو۔ یا اللہ، سخی ابن سخی، علی کے فرزند، فاطمہ کے لال، عباس کے بھائی حسن و حسین، گھوڑے کے اوپر پانی، گھوڑے کے قدموں کے اوپر پانی۔ گفتگو ہوئی حسین کی، کہا مجھے کوفہ جانا ہے۔ حر نے کہا آپ کوفہ نہیں جا سکتے، مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں، یا تو آپ مدینہ چلے جائیں مگر آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ حسین نے کہا کہ میں کوفہ جاؤں گا۔ حر نے کہا میں آپ کا راستہ روکوں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے ایک جملہ کہا، ثقلت کا امک یا حر، اے حر کاش تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ معرفت سنیے حر کی، اے حر کاش تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے۔ حر کو جلال آیا مگر سر کو جھکا کے کہا مولا، میری ماں کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں مگر میں فاطمہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں فاطمہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا مگر میں آپ کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ راستہ روکا۔ حر کا لشکر حسین کے لشکر کو کربلا میں لایا۔ شب عاشور، حر اپنے لشکر میں ہیں، عاشور کی شب ہے، حر اپنے لشکر میں ہیں۔ حر کی حالت ایسی ہے کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، بدن میں کپ کپی سی ہے، حر پریشان حال ہیں۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی حر کے آگے بڑھا، اس سپاہی کا نام تھا مہاجر۔ حر کے پاس آیا اور حر سے کہنے لگا اے حر کیا بات ہے، تمہارا چہرہ متغیر ہے، تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اے حر تمہارے بدن میں کپ کپی سی ہے، میں نے کبھی تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھا۔ اے حر سامنے کون ہے؟ حسین ہے، کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، 2-4 نوجوان ہیں، گھبرانے کی کیا بات ہے حر؟ مہاجر نے حر سے پوچھا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ حر نے کہا خاموش، میرے ساتھ آؤ۔ رات کی تاریکی میں شب عاشور حر مہاجر کو لے کے نکلے، ایک جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کہا اب خاموش رہنا، کچھ نہیں، صرف آوازیں سن کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا سنائی دے رہا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہے،
مہاجر خاموش رہے، حر خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مہاجر نے جناب حر سے کہا مجھے کچھ آواز نہیں آ رہی سوائے یہ کہ ننھے ننھے بچے العطاش العطاش بولو۔ حر نے کہا یہ حسین کے بچے ہیں، حر نے کہا یہ حسین کے معصوم بچے ہیں، ان بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بچے قتل ہو جائیں۔ صبح نمودار ہوئی، رات کی تاریکی میں پروردگار عالم نے جناب حر کو معرفت دی، اور جناب حر صبح کو اپنے بھائی، تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حر نے اپنے بھائی کو بلایا۔ حر کا بیٹا تھا، حر کے 3 بیٹے تھے، حر کا بھائی تھا اور حر کا غلام، تینوں کو بلایا، کہا کہ میں اب جا رہا ہوں خیمہ حسین کی طرف، میں یزید کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حر کے بیٹے نے کہا، تینوں بیٹوں نے کہا بابا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کے غلام نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کے بھائی نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حر کا بھائی، حر کا غلام اور حر کے 3 بیٹے، یہ سب ساتھ نکلے۔ مقتل میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جانے سے پہلے ایک کام کرو۔ بیٹے نے کہا کیا بابا؟ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھ باندھے۔ بابا باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں حسین کے سامنے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں حسین کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے تاریخ میں تو نہیں پڑھا مگر ذاکرین سے سنا ہے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد حر نے اپنے بیٹے سے کہا میرے ہاتھ میری گردن کے پیچھے باندھ دو۔ اور اپنے بیٹے کے ساتھ خیمہ حسین کی طرف آگے بڑھے، خیمہ حسین کی طرف بڑھے۔ حسین کو پتا چلا کہ حر آ رہے ہیں۔ عباس و علی اکبر اور حر، عباس و علی اکبر اور خود حسین استقبال حر کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ حر وہاں پہنچا، اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، مولا میں گنہگار ہوں، مولا مولا میں گنہگار ہوں، مولا میں بدبخت ہوں، مولا میں آپ کو یہاں تک لایا ہوں، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین نے رسیوں کو کھولا، حر کو سینے سے لگایا اور حر سے کہا کہ ہم نے آپ کو معاف کیا۔ عزادارو، اس کے بعد جناب حر نے کہا کہ میں بیبیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مولا میں بیبیوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ثانی زہرا کے خیموں کے باہر حر کو لایا گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی اے آقا زادی، یہ میرا قصور تھا کہ میں آپ کو لے کر آیا، میں گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے۔ ثانی زہرا نے فضہ کو باہر بھیجا، حسین سے کہا حسین آنے والے دیکھیے، سخاوت کو دیکھیے۔ زینب نے کہا آنے والے مہمان آئے ہیں، مولا میرے بھائی گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ گھر میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہ ان کی مہمان نوازی کر سکوں۔ آزادارہ نے امام حسین اور تیار ہو گئے، حسین کے پاس آئے، حسین کے پاس بیٹھے رہے۔ بڑی دیر تک بیٹھنے کے بعد حر نے کہا مولا میں آپ سے رن کی اجازت چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، ایک جملے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ حر نے کہا مولا میں آپ سے رن کی اجازت چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا نہیں حر ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ پھر حر نے کہا مولا میں آپ سے رن کی اجازت چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں ان کافروں کو، میں جانتا ہوں ان قاتلوں کو، میں ان کا حملہ کروں گا، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تیسری مرتبہ کہا میں اجازت چاہتا ہوں، حسین نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ گئے، حر حسین کے ساتھ زمین پہ بیٹھ گئے۔ حر کا بیٹا آیا، حر کا ایک بیٹا آیا اور کہا مولا اگر بابا کو آپ اجازت نہیں دیتے آپ مجھے اجازت دیجئے۔ حسین نے حر کے ایک بیٹے کو اجازت دی، جاؤ جنگ لڑو۔ حر کا بیٹا نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا، مقتل میں گیا۔ مقتل میں جانے کے بعد چاروں طرف سے جب حملہ ہوا، حر کا بیٹا جب گھوڑے سے زمین پہ تشریف لایا تو آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ حر نے
حسین کے ساتھ خیموں میں بیٹھے ہوئے تھے. حور نے آواز سنی, کہا مولا میرا بیٹا گر گیا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کے پاس جاؤں. کہا نہیں, یہ وقت امتحان ہے, بیٹھو. حسین نے کہا نہیں, یہ وقت امتحان ہے, بیٹھو. اور بیٹھے رہے. پھر بیٹے نے آواز دی, بابا میری مدد کو آئیے. پھر حور کھڑے ہوئے, پھر حسین نے بٹھا دیا. پھر تیسری مرتبہ آواز آئی, بابا میری مدد کو آئیے. پھر حور کھڑے ہوئے, مولا میرا بیٹا پکار رہا ہے. کہا نہیں, بیٹھ جاؤ, وقت امتحان ہے. جب آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو ایک مرتبہ حور نے کہا, مولا اب میرا بیٹا شہید ہو گیا, اب اجازت دیجئے. حسین نے کہا نہیں, حور تم بیٹھے رہو, میں جا رہا ہوں. حور تم بیٹھے رہو. اس کے بعد کا جملہ سنیے, حور تم بیٹھے رہو, میں جا رہا ہوں. کہا کیوں مولا؟ کہا جوان کا لاشا ہے. حور جوان کا لاشا ہے, بوڑھا باپ جوان کے لاشے کو کیسے دیکھے گا؟ آزاداران امام حسین. آپ جملہ سنتے رہتے ہیں, آپ جملہ سنتے رہتے ہیں کہ عاشور کے دن جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو حسین ٹھوکریں کھاتے کھاتے پہنچے. یہ جملہ آپ تو سنتے رہتے ہیں, بار بار سنا ہوگا آپ نے. میں کہتا ہوں یہ ٹھوکریں نہیں تھی, یہ زمین کربلا مولا کے قدم کو پکڑ لیتی تھی. مولا نہ چاہیے, جوان بیٹے کا لاشا. حور نے اجازت طلب کی, حور کو اجازت ملی, اور مقتل میں گئے. ایک مرتبہ مقتل میں جانے کے بعد چاروں طرف سے حور پہ حملہ ہوا, حور زمین پہ گرے. حسین حور کے لاشے پہ پہنچے, دیکھا کہ حور کی پیشانی پہ زخم ہے. حور کا سر اٹھایا, اور سر اٹھانے کے بعد حور کو زانو پہ رکھا. زانو پہ رکھنے کے بعد کہا یا حر, سنیے گا جملہ, کہا یا حر ما اخطأت امک اذ سمتک حرا. اے حر, تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھ کے کوئی خطا نہیں کی. انت حر فی الدنیا والآخرہ, حر تم اس دنیا میں بھی حر ہو, تم آخرت میں بھی حر ہو. یہ کہہ کے حسین نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, رومال فاطمہ نکالا. رومال فاطمہ نکالا, زخم کو پہنچا, حور کی پیشانی پہ رومال فاطمہ باندھا. میں کہوں گا حور آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے سر پہ رومال فاطمہ باندھا گیا, مگر چادر فاطمہ اسی کربلا میں لوٹ لی جائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب مات من حسين.